سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے۔ ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے اینا چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا چارے یاراں ورگا۔ آزم شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں دکھتے، ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب عاشقان رسول، ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے، کمر کی عید ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ صبح بھی ضروری ہے، شام بھی ضروری ہے، ساکی بھی ضروری ہے، جان بھی ضروری ہے۔ جنت ایک جانا ہی تے سن میرے دوستا، درود بھی ضروری ہے، سلام بھی ضروری ہے۔ محبت سے بآواز بلند تمامی احباب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایہ شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایہ لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی غلامی کا قلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سوہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا، سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا، بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم مقام عزت مآب جناب حافظ محمد سکندر سلطان میرانی صاحب، جنہوں نے اور جن کے رفقا نے اس محفل پاک کا اہتمام کر کے آقا حضور کی بارگاہ میں عقیدت محبت کا اظہار کیا ہے۔ مالک یہ نوکری قبول فرمائے، گھر کو میرا مالک خوشیوں کا گہوارہ بنائے۔ اٹھنے سے پہلے یہ محفل پاک ہم سب کے لیے قبر اور حشر میں بخشش کا، سرخروئی کا وسیلہ اور سند بن جائے۔ جن کے احسان ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، مرحوم مغفور محترم مقام عزت مآب جناب ملک سمار صاحب، دعا کریں اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور میرا مالک معاف فرما کر درجات بلند فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ مجھے یہاں پر یاد کیا گیا ہے اور میں وعدے کے مطابق حاضر ہوں۔ جو کلام حکم دے رکھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کروں گا، اور ایک کلام یہاں سٹیج پر آتے آتے
آپ سب کو دیکھ کر اور انتظامیہ والوں کی محبت دیکھ کر ایک کلام یہاں آتے ہی ذہن بن گیا ہے. میرا دل ہے آغاز ہی میں اسی کلام سے کر لوں. 2-3 اشعار اس کے پیش کر کے پہلا اعلان کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ آج ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی چل رہا ہے اور زہیب بھائی کی فرمائش مدینہ پاک کے حوالہ سے کلام جدوں بھی جامے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی. اس کلام کے 2-3 اشعار اور آخر میں تیسرا اعلان اچ شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے معروف نعت خواں جناب عامر نواز توفہ صاحب، ان کو دعوت دینے سے پہلے میں انشاءاللہ ایک کلام جس کی بطور خاص فرمائش ہے حیدر حیدر کی صدائیں نقشبندی قادران کی طرف سے، وہاں بھی رہیں گے خان بھی اور یہاں بھی جس کا حکم ہے وہ انشاءاللہ شامل کروں گا. اس سے پہلے ایک کلام زہرا دے پالیانو میرا سلام ہو، وہ سلام پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا. فرنٹ پہ جتنے بچے بیٹھے ہیں سارے بڑے اچھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے کی بات مانتے ہیں. جو بڑے کی بات مانتا ہے وہ کھڑا ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا یہ اس سائڈ سے آ جائے. شاباش اس سائڈ. شاباش. اچھا ایک پتہ لگ گیا کہ اتھا دے نیانے منگدے سیانے بھی منگدے ہمیں پتہ لگ گیا. جس نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے وہ زہرا کے بابا کے سفید کے قریب آ جائے. دعا کرتا ہوں جو جتنا قریب آئے جب موت آئے زہرا کے بابا جانی اس کے قریب تشریف لے آئے. بڑی مہربانی. آخر میں جو دوست بیٹھے ہیں کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود عزت والا ہوگا. مالک آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے. جو سامنے دور دور بیٹھے ہیں مہربانی کر کے اٹھ کے قریب آ جائیں تاکہ سونے انداز سے محفل سج جائے اور ہماری قبر اندر سے سونی بن جائے. مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ میرے بھائی محبتوں کے سفیر جناب بھائی محمد حسنین علی اویسی صاحب بڑے خوبصورت کلام کا انتخاب کر کے آپ کی جھولی میں ڈال رہے تھے اور کمال نوکری پیش کر رہے تھے. اپنے حسب اور نسب کا اظہار بھی کر رہے تھے کیونکہ یہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں. بڑا وہ نہیں ہوتا جو دولت والا ہو پیسے والا ہو. بڑا وہ ہوتا ہے جو آنے والے چھوٹے کو بھی چھوٹا نہ کہے. دل سے دعا ہے اللہ پاک نے لازوال عزتوں سے نوازے اور جن کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں محترم مقام عزت مآب شہر رہی یار خان کے معروف نعت خواں، جیسا کہ بھائی نے بڑے خوبصورت انداز سے تعارف کروایا کہ تینوں کی تینوں پولیس کی وردی میں اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں حضور کے غلام سول وردی میں ہوں. پولیس کی وردی میں بھی غازی ممتاز ہوا کرتے ہیں، زہیب برادران ہوا کرتے ہیں. محمد زہیب نور اتاری برادران المعروف پولیس والے نعت خواں آپ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور آپ ہی کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنے سچے سچے حضور کے غلاموں میں مجھے نوکری کا شرف عطا کیا. کمال سنون والے ہمیشہ کمال کرتے ہیں اور آج بھی ماشاءاللہ کمال بیس اور کمال جو ہے وہ آپ اپنی اچھاشیاں اس میں ڈال کر خوبصورت نوکری پیش کر رہے ہیں. مالک آپ کو لازوال عزتوں سے نواز کر مکہ مدینہ پاک کی بادب حاضری آپ کے مقدر میں لکھ دیں. میں یہاں پر 2 اشعار پڑھ رہا ہوں. اگر جناب محترم حافظ محمد سکندر سلطان صاحب آپ یہ 2 اشعار میرے پاس آ کے سن لیں تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر آپ چلے جائیں تو پھر میں یہ شعر چھوڑ دیتا ہوں. یہ پڑھ دیتا ہوں. سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار مسروف ہے. آپ کی مہربانی. یہاں بیٹھیے گا. جنہ دوستاں چادرہ پائیں بالکل پائی رکھو. میں کہہ رہا تمہیں ٹھنڈ لواون آیا، میں تو ٹھنڈ پاون آیا، لیکن اتنی تناقص ہو گئی آواز ہی نہ نکلے. تھوڑی جی چادرہ ڈھلیاں کرو. او دی خاطر سیل ہے اے سردی ہے جدے بعد نہ کسے دی سردی ہے. تھوڑا سا چادریں ہٹائیں. جن کے ہاتھوں کا مالک میرا نبی ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں. دونوں ہاتھ اٹھائیں جن کے ہاتھوں کا مالک میرا نبی ہے. جتنا اونچا نبی کی محفل میں سبحان اللہ کہنے کی مالک نے طاقت دی ہے، ایک بار لگا کے کہیں سبحان اللہ. نہیں یہ آواز بہت کم ہے. آپ اونچا بول سکتے ہیں. مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے. ذرا اور اونچا بولے سبحان اللہ. دعا کرتا ہوں جو اونچا بولے اس کے گھر میں دکھ نہ آئے.
جو اور اونچا بولے اس کے گھر میں بیماری نہ آئے، جو اور اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے اس کا ہاتھ دنیا میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، جو اور اونچا بولے اس کے دل کا اٹیک نہ ہو، جو سینے کا زور لگا کے بولے کبھی شوگر نہ ہو، بچ کے بولے مشکل دیکھ کے اس کو رستہ بدل جائے، جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے دوسرے نمبر پہ آئے رمضان شریف کے مدینے جاوے، جو اور اونچا بولے اور پہلے نمبر پہ آئے اسے موت بعد میں آئے، حسین کے نانا کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ہوں آواز اتنے رکھے جائے سبحان اللہ۔ اور یہاں حافظ صاحب آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے، کمال پنڈال، میں یہاں پہ آ کے جنگل میں منگل دیکھ کے حیران ہو گیا، لیکن جہاں اتنا خوبصورت اہتمام کیا ہے وہاں سٹیج پہ بھی ایک دو بسترے لگوا رہے ہیں، کچھ دوستوں نے آرام بھی تو کرنا ہوتا ہے، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ قاری صاحب نے کہنا چھڈو گلاں سنسار دیاں ہن سنو گلاں سرکار دیاں۔ آغاز کر رہا ہوں کلام سے اور منت سماجت کر کے پاؤں پکڑ کے واسطے دے کے سبحان اللہ کی داد لینے والا نقیب نہیں، یہ سارے جانتے ہیں۔ اور ضلع رحیم یار خان سے میرا کوئی 10-11 سال سے محبت کا عقیدت کا رشتہ ہے، آپ سب کی دعاؤں کا نقیب ہوں۔ میں آغاز کر رہا ہوں، ایمانداری سے ضمیر کی عدالت لگائیے گا، فیصلہ کیجیے گا۔ سکندر بھائی جو بولیں گے کیونکہ ان کی دل کی تختی پر یہ مصرے لکھے ہیں۔ اگر آپ بھی اس لطف کی چار دیواری سے باہر نہ ہوں، آپ سب کے دل کی آواز ہو تو ہاتھ اٹھا کر اس میں شامل ہو جائیے گا۔ جس کا ہاتھ نیچے رہا خاموش رہا وہ تکلیف ضرور دے گا، اور جو بولے گا اس کے لیے بہت ساری دعائیں کہ یہ عشق نسلوں تک سفر کرے۔ دیکھیں میں آغاز کیا کر رہا ہوں، میں یہ کلام واللہ باللہ سمت اللہ اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی ذہن بنا کے نہیں آیا تھا، یہاں آ کر اسٹیج پر آ کر اچانک دل چاہا کہ اس کلام سے آغاز کیا جائے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ رحمت خدا دی ہوئی سادے نیڑے، رحمت خدا دی ہوئی سادے نیڑے، رحمت خدا دی ہوئی سادے نیڑے، اج آقا دی محفل غلاماں دے ویلے، آقا دی محفل غلاماں دے ویلے، آقا دی محفل عقیدہ بھی رکھتے ہیں، جہاں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، فرد اول سے لے کر فرد آخر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، جو کہے نا میں آقا کا بلایا آیا ہوں، اگلی لائن پہ جتنا اونچا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کے حضور کا شکریہ ادا کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور جو کہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں وہ چپ رہے، ہاتھ نیچے رکھے، نہ آواز سنتا ہوں نہ اٹھے ہاتھ دیکھتا ہوں۔ آج کی سب سے اونچی آواز سنیں، حافظ صاحب میں نے کہا رحمت خدا دی ہوئی سادے نیڑے، رحمت خدا دی ہوئی سادے نیڑے، کیمرہ کمائی میرے بھی، رحمت خدا دی ہوئی سادے نیڑے، آج آقا دی محفل غلاماں دے نیڑے، بڑے بخت والے ایتھے آئے نہیں گے، ساؤنڈ سسٹم لگوا کے نعت خوان دوست اور مرشد کو بلا کے اس محفل پاک کو سجا کر حافظ صاحب، رانی صاحب، سکندر بھائی اور ان کے رفقا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، جے آوے او سوہنا مناما میں تھما۔ اللہ بہت کم کمائی ہے، مجھے جس قدر امید تھی اس قدر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ایک بار پھر جملہ بولتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں، جے آوے او سوہنا مناما میں تھما، آوے او سوہنا مناما میں تھما۔ اگلی لائن پہ جتنا ہو سکے اونچا بولیے گا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ آوے او سوہنا مناما میں تھما، مدنی دی سواری دے قدماں چما، آوے او
सोहना मनावा में धूमा मदनी दी सवारी दे कदमां नूं चुम्मा उमरा दे ले जान साडे थकेरे भाई उठे इधर आए आपको कान में कहे मुबारक हो महफिल का माहौल बता रहा है आशिकों के चेहरों पर रौनक बता रही है महफिल में सुभान अल्लाह का ज़ौक़ बता रहा है हुसैन के नाना जान आ गए हैं हुजूर तशरीफ ले आए हैं इस महफिल पाक में आका करीम की आमद हो चुकी है आका ने लजपाली फरमा दी है आपकी कुल्ली अर्श बनाने के लिए आका तशरीफ ले आए हैं अगर आपके कान में आकर ये बात कर दी जाए आपके तो मुर्शिद आए तो पाँव जमीन पे नहीं लग रहे सोना मुर्शिद आया है कि जिन नबियों का पीर आ जाए इनके कान में अगर आकर कोई ये कह दे अब पहले तो ये चाह रहे थे कि आवे सोना मनावा में धुमा मदनी दी सवारी दे कदमां में चुम्मा उमरा दे ले जान साडे फकेरे आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े अब इनको कह दिया जाए और तू इंतजार कर रहा था आका आ गए हैं आका आ गए हैं अब ये सोच में पड़ जाएंगे आका करीम मेरे घर तशरीफ ले आए हैं लजपाली तो आका ने फरमा दी अब मैं सरकार को पेश क्या करूं आका करीम तशरीफ ले आए अब मैं सरकार को क्या पेश करूं अब इस जुमले पे मुझे आज की सबसे ऊंची आवाज सुनाई देगी तो समझांगा आवन दा मुड़ पै गया फ्रंट पे मेरा अगर मोबाइल छड़ दे या फिर मोबाइल पे मेरे सुभान अल्लाह लिख के मैसेज कर छड़ो फिर भी ठीक है वरना दा तड़ी कदान होवे शेर देखना मिंबर तो बैठे आवाज मैं नहीं इन्हां देख रहा कैमरे च इंशाल्लाह बाद विच वेखांगा इन्हां दी आवाज भी उठिया कैमरे च महफूज करना मैनू नहीं लगदा भी हुण कोई चुप रहे या हाथ थले रहे ये जुमला ऐसा कि साउंड वाला भी बोलेगा सिकंदर भाई के चेहरे की रौनक देखो और शेर देखो मैंने कहा ये कहना की चाहते नहीं इन्होंने किसी ने कान जाके आख्या सोना आ गया ही हुण की कहते नहीं मेरी कुल्ली नूं भी सजाया नबी ने मेरी कुल्ली नूं भी सजाया नबी ने ओए मेरे घर भी फेरा है पाया नबी ने मेरी कुल्ली नूं भी सजाया नबी ने मेरे घर भी फेरा है पाया नबी ने मैं पलका बिछावा और करामात के नबी साईं के घर नाल यारां दे सदके मंगा खैर पंजां ते बारां दे सदके मिले खैर ए गई आज मुक जान झोड़े गुलामां दे वेड़े आका दी महफिल गुलामां दे वेड़े शफीक हो अर्जी जे मन ले खुदाए नबी साईं दा बन के अदला लड़ाए नबी साईं दे गलियां दे लावा मगेड़े आका दी महफिल गुलामां दे वेड़े रहमत खुदा दी होई साडे नेड़े आज आका दी महफिल गुलामां दे वेड़े बहुत शुक्रिया आप सब ने थोड़े वक्त में ढेर सारा प्यार दिया हमेशा की तरह याद रहेगा इंशाअल्लाह अभी ये कलाम से जल्द किए देता हूँ फिर इंशाअल्लाह एक कलाम के 2-3 अशार पेश करूँगा जिस पर आप सबकी आंखों में यकीनन आंसुओं की एक छड़ी होगी कलाम भी कुछ ऐसा है जब जहाँ भी पढ़ा है वहाँ जो है आंसुओं की खैरात मिली है वो इंशाअल्लाह इसके बाद पेश किए देता हूँ और महफिल में जो रंग बनेगा जो रूहानियत बनेगी बस फिर आप उसका दामन ना छोड़िएगा महफिल में आना कमाल नहीं महफिल को घर तक ले जाना कमाल है अल्लाह आप सबके घरों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाकर दुखों को सुखों में बदल के बीमारियों को शिफाओं में बदल के परेशानियों को आसानियों में बदल दे ये बच्चे सोफे पे बैठे हो उतरे बुजुर्गों वास्ते बुजुर्ग हो गए हो आप भी बैठ जाएं